ہمارے ساتھی ہیں، برسوں سے ان کا تعلق ہے ہمارا، تو تمہیں کیسے رہنا چاہیے؟ جو ہمارا پھلدار باغ ہے تو لوگ آئیں گے. تو میں نے کہا تو ہمارے پاس جماعت والے بھی آئیں گے، جمعیت والے بھی آئیں گے، خانقاہ والے بھی آئیں گے، مدرسے والے بھی آئیں گے، رفاہی خدمت کرنے والوں بھی آئیں گے، ان کے بڑے بھی آئیں گے، ان کے چھوٹے بھی آئیں گے. وہ جاتے ہیں لوگ. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ لوگ جو ہے سب کی قدر کرو، سب کی قدر کرو. ان کے بزرگ آئے تو ان کو اپنا بزرگ سمجھو. حضور نے فرمایا ہے ایسا کہ جب کسی قوم کا کریم اور بزرگ آوے تو تم اس کو بزرگ سمجھو. اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ. میں نے کہا اس لائن کے بزرگ آئے تو ان کی بزرگی کی قدر کرو، ان کے عوام آئے تو ان کی قدر کرو، ان کے کاموں میں جو مدد دے سکتے وہ مدد دو، اور اپنا جو تمہارا کام ہے تمہارے بزرگوں نے بتایا ہے اس کو اپنا مقصد بنا کر کرو. اور ان کے سب کے ساتھ تعاون. میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے. جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے چاہے ان کے نام ہم کو معلوم ہو نہ ہو، وہ سب اللہ کے سچے بندے ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں. ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے گا تو گیا دین میں سے. تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری. تو تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری، ان کو حق پر سمجھنا ضروری، لیکن اتباع اپنے نبی کا کریں گے. ایسے کہ تمام دینی کام ہیں ان سب کی قدر کرو اور اپنے کام کو مقصد بنا کر کرو. پھر ہر طرف سے تعاون ملے گا کام کو. ہر ایک آپ کے کام کی قدر کرے گا جس طرح آپ ان کی قدر کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے مجازات ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تو فرمایا جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو اگر تم نے قدر کا معاملہ کیا کہ تو دین کے سارے کام ہیں، ان کے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں، تو بڑوں کے نام پر لڑنا نہیں ہے. نبیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ہر نبی دوسرے نبی کو سچا بتاتا ہے. ایسے ہم ہر لائن کے بڑے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں. یہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے کہ ان کے قدر منزلت کو پہچاننا. تو مولانا یہ فرماتے تھے مجازات کہ جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھو کہ ہماری طرف سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ ہو. سب کی قدر کرنی ہے. دین کا ایک سبحان اللہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے. ایک آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے کہ وہ بھی قیمتی ہے. کیوں؟ کہ اس کا سبحان اللہ اللہ کے احد پہاڑ سے بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں لا یحقرن من المعروف شیئا. کسی نیکی کے کام کو ہلکا مت سمجھو کہ ان کا کام ہلکا ہے ہمارا بھاری ہے. کہ عمل کو درجہ دینے کا حق اللہ رسول کو ہے، آپ کو نہیں ہے. اللہ رسول درجہ دیں گے، اس عمل کا یہ درجہ ہے، اس عمل کا یہ درجہ ہے، اس عمل کا یہ درجہ ہے. درجہ قائم کرنا عملوں میں یہ اللہ رسول کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے. نہیں تو ہم گولو کریں گے یعنی آگے نکل جائیں گے. جیسے اہل کتاب گولو کر کے آگے نکل گئے اور گمراہ ہو گئے. تو دین میں گولو بھی نہیں ہے کہ حد سے آگے نکل گئے، اور تقصیر بھی نہیں ہے، کوتاہی بھی نہیں ہے، کوتاہی بھی نہیں کرنی ہے. درمیانی چال چلنا، امتن وسطا، درمیانی چال چلو. حق والے کا حق پہچانو، درجے والے کا درجہ پہچانو. تو ہماری دعوت کے حالات اچھے بنیں گے. کیونکہ دعوت کے محاسن کو سمجھنا ضروری ہے. دعوت کی کیا خوبیاں ہیں، دعوت کی کیا خوبیاں ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ کہتے ہیں اس سے اچھا کسی بات ہوگی تو وہ کیا اچھائیاں ہیں. وہ تقریر کرنے کا نام اچھائیاں ہیں کہ نہ، بلکہ تقریر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. ہاں، ان البلا معقل بالمنطق، عربی کا مسئلہ ہے کہ جتنی بلا ہے وہ آدمی کے بول سے لگی ہوئی ہے. ایک بول زبان سے نکل گیا بلا آ گئی، ایک بول کفر کا نکلا کافر ہو گیا.
تو اپنے بولنے میں بھی احتیاط کریں. مولانا سید خان صاحب مرحوم تھے, وہ ہم کو بہت تاکید کر, میرا نام ان کے خطوط آئے ہوئے ہیں اس میں کہ اپنے بیانوں میں احتیاط کرو, کہ بیانوں سے بڑی غلط فہمیاں پھیلتی ہے, بڑا ہیجان پیدا ہوتا ہے, اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا تو ترغیب کا کام ہے, ترغیب کا کام ہے, مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے اللہ آخرت کی, تاکہ وہ اللہ آخرت بنانے کے لیے نکلے, اپنا دین سیکھے, اپنی آخرت بناوے, اپنے دین کا مددگار بنے. استقبال کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں, کیوں؟ یہ استقبال ہے. حالانکہ استقبال کا زمانہ ہی اصولوں کی حفاظت کا زمانہ ہے. نئی نئی باتیں استقبال کے زمانوں میں پیدا ہوتی ہے, پھر اختلاف ہوتا ہے. تو حضور منع فرماتے تھے نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو, جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا, یہ فرمایا. تو ہم احتیاط کریں اپنے بولنے میں, اپنے بولنے میں, اپنے برتاؤ میں, تاکہ دعوت اپنے محاسن, اپنے خوبیوں کے ساتھ واضح ہو کہ دعوت کی کیا محاسن ہے, دعوت کی کیا خوبی ہے. کہ سب سے پہلے دعوت کی خوبی ہے دعوت دینے والوں کی نیت کی خوبی, کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے, کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کی, سوائے اپنے آخرت بنانے کے ان کے دل دماغ میں کچھ نہ ہو. یہ تاکید کی ہے کہ کام کرنے والا صرف اللہ اور آخرت کو سامنے رکھے. بس جس کے سامنے اللہ آخرت ہوگی پھر وہ ہر حال میں کام کرے گا. حسن نیت اس کو کہتے ہیں, کہ حسن نیت پیدا کرو. یہ نیت کی خوبی کام کرنے والوں میں, کہ کیوں کر رہے ہو, اعزاز مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہو, خصوصیتیں مل رہی ہیں اس لیے کر رہے ہو, کہ اعزاز ملے نہ ملے, خصوصیت ملے نہ ملے, کوئی پوچھے نہ پوچھے, مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا والوں سے یوں کہا کہ تمہارے ملک میں ہم تمہاری کرنسی کی وجہ سے یا تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے ہیں, ہمارے عزائم تمہارے پاس آنے میں آخرت کے ہیں. یہ کہا آخرت کے عزائم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہم تمہارے پاس آخرت کے عزائم لے کر آئے ہیں کہ تمہاری بھی زندگی بن جاوے, ہماری زندگی بھی بن جاوے, اور ہماری تمہاری آخرت بنے. ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, تمہارے مالوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تمہاری عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تمہاری تعریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہماری تعریف کرو کہ نا انما ہممنا الآخرہ. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ فتنے سے بچے گا. جی ہاں, عبداللہ ابن عمر جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو کھڑے ہو گئے فتنے بڑے بننے کے لیے. تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے, یعنی حکومت کا اور اس کا. یہ کہہ رہا تھا, اپنے تیز اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے. اس وقت میں تیز اونٹ ایسے تھے آج کے زمانے کی بہترین کاریں ہوتی ہیں, ایسے اس زمانے میں تیز اونٹ ہوتے تھے, نجیب کہتے تھے اس کو, نجیب, اچھا اونٹ ایسا چلتا تھا. تو اپنا اچھے اونٹ پر وہ کہا کہ اس کے یعنی اس عہدے کے حقدار ہم ہیں, ہم سے زیادہ حقدار کون ہے. یہ وہ کہہ رہا تھا اپنے اونٹ میں بیٹھا ہوا, کیونکہ استقبال کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو اپنی عزت اپنی بڑائی کا جان آتا ہے. ابن عمر سن رہے تھے. ابن عمر 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور سنت کے پورے پابند, حضور کی ہر ترتیب کے پورے پابند. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے. فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کے حقدار تو وہ ہیں جس نے تجھ کو تیرے باپ کو محنت کر کے اسلام میں داخل کیا, وہ اس کے حقدار ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھ کو اپنی آخرت یاد آئی کہ بولنے دو, میں نے تو جو کچھ کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے. تو ذکرت الجنت ونعیمہا فترکتہا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے جنت یاد آ گئی, آخرت یاد آ گئی. تو چھوڑو اس کجے میں کون پڑے, اس کو بولنے دو. تو جو اللہ آخرت کو سامنے رکھے گا وہ نہیں پڑے گا فتنے میں. وہ فتنے میں نہیں پڑے گا. اس لیے حسن نیت دعوت والے کی, دین والے کی پہلی خوبی کہ اپنے ارادے سے آخرت چاہے کہ میری آخرت تو بہرحال بننی چاہیے. اور اس کے لیے حسن نیت, اپنی نیت کو اچھے کرو, ہر وقت نیتوں پر جانو کیوں کر رہے ہو,
کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ترقی دے خوش ہو کر کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک اللہ ہے اس کو خوش کرنا ہے۔ حدیثوں میں ہے، پوچھا ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے یا کوئی مال متاع کی غرض ہے اور اللہ کا راستہ بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ 2-3 دفعہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ یہی جواب ملا، کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تو صرف اسی عمل کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ ایک ہی رشتہ ہے، اللہ کے لیے کرنا، یہ حسن نیت، یہ دعوت کی اور دین کے ہر کام کی پہلی خوبی ہے، اچھی نیت، اور اچھی نیت کے بعد اچھا عمل، کہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے عملوں کو اچھا کرو اور نیک عمل زیادہ کرو، نیک عمل زیادہ کرو۔ جیسے میں نے نبیوں کے قصے سنائے، یہ نیک عملوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسن عمل، حسن نیت، کہ اپنے عملوں کو زیادہ کرو، خالی ذمہ داری کے کام پورے کر کے آزاد نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جس کام کو اچھا سمجھا، جس دین کو اچھا سمجھا، اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاویں، فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، خدمت بھی ادا کریں، حسن سلوک بھی کریں، کہ اپنے اچھے عملوں کا ذخیرہ، اچھے عملوں کا ذخیرہ۔ حضور کے زمانے میں غریب آدمی مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا، حالانکہ غریب تو صدقہ لینے کا حقدار ہے، کہ ٹھیک ہے میں لینے کا بھی حقدار ہوں، مجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے، اس لیے وہ مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا، اپنے عملوں کو بڑھاتے تھے۔ یہ مثالیں آپ حکایت صحابہ میں پڑھتے ہو۔ تو حسن عمل، حسن نیت، حسن اخلاق، یہ دعوت کے محاسن ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو، کہ اخلاق دعوت کے ہتھیار ہیں، دعوت کے اوزار ہیں۔ کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں تو کام کرے گا، اوزار نہیں ہوتا کیسے کام کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کے اوزار ہیں تو وہ ڈاکٹری کام کرنی تو کیسے کرے گا؟ کہ دعوت دینے والوں کے اوزار کہ ان کے اخلاق ہیں، جتنے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے اور دلوں کو جیت لیں گے۔ ہاں، اپنے اچھے اخلاق سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے۔ ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے۔ عائشہ کو اس کی غریبی پر رحم آیا۔ ام المومنین عائشہ بہت سخی تھی، وہ بہن اسما تھی، وہ بھی بہت سخی، دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی۔ جب غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غربت پر رحم آیا، اس کی فقیری تنگی پر رحم آیا، میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر۔ حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا، کہ وہ کیا کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، رحم کھانے کا مطلب۔ تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المومنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی۔ حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں کہ یہی دلوں کو جیتتے ہیں۔ حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں میدان میں عمل میں تولے گی ترازو میں، وہ آدمی کے اخلاق۔ اخلاق خراب ہوتے ہیں تو عبادتیں بھی چلی جائے گی۔ تو دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اچھے اخلاق۔ لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، تو جہالت کے جواب میں نبی اخلاق بتاتے تھے۔ ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا، وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، لوگ جہالت سے پیش آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاہلیت کے زمانے میں بھیجا، زبردست جاہلیت، سوائے شرک کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. اسی سے جہالت کٹی ہے. جہالت کے جواب میں اگر حضور جہالت کرتے اور لڑنے والے سے لڑتے تو لڑائی ہی ہوتی، لڑائی ہی بڑھتی. آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آئے.